آل عرب اپنے طور پر کچھ جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا اور ان سے فوائد حاصل کرنا حرام سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ان جانوروں کے نام قرآن مجید میں بھی ہیں، حدیث میں بھی۔ جب کوئی اونٹنی بچے دیتی اور اس کا 5واں بچہ نر ہوتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے اور اس کے گوشت کا استعمال جائز نہیں سمجھتے تھے، اس پر سواری کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کسی کی فصل میں چلی جائے تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی، کسی کی فصل میں چلی جائے چلے۔ اپنی طرف سے انہوں نے ایک جانور کو یہ عزت دی ہوئی ہوتی تھی کہ اس کا استعمال ہمارے لیے حرام ہے، اس کو کہتے تھے بحیرہ۔ دوسرا تھا صائبہ، یہ بھی ایک جانور تھا۔ جب وہ کسی جانور سے سفر کر کے واپس آتے اور راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی، اس جانور کو آئندہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، یا جنگ میں کسی جانور کے اوپر وہ فتح پا کر آ جاتے تو اس جانور کو پہ چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کا دودھ استعمال کرتے تھے، نہ اس کا گوشت کے لیے ذبح کرتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے۔ اس کو کہتے تھے صائبہ۔ ایک جانور تھا وسیلہ، وہ اونٹنی جو نر بچے پیدا دیتی، وہ مسلسل نر بچے پیدا، مادی بچے پیدا کرتے، اس کو بھی وہ چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور ایک تھا حام، اونٹ جب اونٹنی کے ساتھ جوڑا قائم کرتا اور اونٹنی کو وہ حاملہ کرتا تھا تو وہ ایک ان کی تعداد تھی کہ اس حد تک جو اونٹ کسی اونٹنی کے ساتھ جڑ جائے اس کے بعد اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس پر سواری نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جاتا کہ کیوں نہیں تم اس کا گوشت کھاتے ہو، اللہ نے تو منع نہیں کیا؟ تو کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو تو وہ اپنے باپ دادا کا نام لے لیتے، جبکہ وہ نہ عقل والے تھے نہ شعور والے تھے، اپنی مرضی سے انہوں نے ایک چیز کو حلال و حرام کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔